کنفیوشس ایک عظیم چینی فلسفی، معلم اور اخلاقیات کے ماہر تھے، جنہوں نے چینی ثقافت اور فکر پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا اصل نام کونگ فو زی تھا، لیکن وہ مغربی دنیا میں کنفیوشس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیمات نے مشرقی ایشیائی معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی نظریات کو تشکیل دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کنفیوشس کی پیدائش 551 قبل مسیح میں ہوئی۔ وہ بہت معمولی حیثیت کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی والد کے سایہ سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی معمولی حیثیت میں اور بھی کمی آ گئی اور وہ غربت کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ اس نے بعد میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے علم اور دور اندیشی سے بڑا کام لیا اور اپنے نظریات میں ترقی حاصل کی۔ اس نے مطالعہ سے بہت مدد لی اور اسے آگے بڑھ کر ایک مضبوط سماجی سسٹم کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ کنفیوشس بچپن ہی سے علم کے متلاشی تھے اور انہوں نے کئی مختلف مضامین میں مہارت حاصل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خوشی اور ترقی تب ہی ممکن ہے جب مساوات ہو، اور اس دور کے حکمرانوں کے لیے یہ بات قابل قبول نہ تھی۔ یہی سبب تھا کہ کنفیوشس کے افکار چینی سماج کے کچھ طبقوں میں 221 قبل مسیح کی حکمرانی میں نظر انداز کر دیے گئے۔ اس دور حکمرانی میں ان کے خیالات کو غیر ضروری سمجھا گیا اور ان کی کتابیں جلا دی گئیں۔ بعد میں جب ہان سلطنت 206 قبل مسیح سے 220 عیسوی تک کا قیام عمل میں آیا تو کنفیوشس کے نظریات کو دوبارہ اہمیت دی گئی۔ ہان حکمرانوں نے ان کی تعلیمات کو حکومتی نظام میں شامل کیا اور ریاستی اصولوں کی بنیاد کنفیوشس کے افکار پر رکھی۔ یہی وجہ تھی کہ کنفیوشس کے خیالات اگلے کئی صدیوں تک چینی سماج اور حکومت پر اثر انداز ہوتے رہے۔ ان کے اصولوں کو تعلیم و تربیت کے نظام کا لازمی جز بنا دیا گیا اور ہر فرد کو کنفیوشس کی تعلیمات سے آگاہ کیا جانے لگا۔ کنفیوشس کے نظریات کو مزید تقویت سول سروس امتحانات کے ذریعے ملی، جو چینی حکومت میں سرکاری افسران کے انتخاب کا ایک بڑا ذریعہ بن گئے۔ ان امتحانات میں
کنفیوشس کی کتابوں اور ان کے اصولوں پر عبور حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ سلسلہ 20ویں صدی تک جاری رہا، لیکن 1900 کے بعد جدیدیت اور مغربی تعلیم کے اثر و رسوخ کے باعث کنفیوشس کے فلسفے کی حیثیت میں کچھ کمی آ گئی۔ تاہم آج بھی ان کے خیالات کو چین میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے اصولوں پر مختلف شعبہ جات میں عمل کیا جاتا ہے۔ کنفیوشس محض ایک فلسفی نہیں تھے، بلکہ ان کا کردار قوم کی فکری بنیادوں میں شامل تھا۔ ان کے اصولوں کی اہمیت آج بھی مسلمہ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات نہ صرف چینی سماج بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اخلاقی اور سماجی رہنما کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ وہ عوام کو بہتر شہری بنانے پر زور دیتے تھے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور انصاف کو زندگی کا بنیادی اصول سمجھیں۔ ان کے نزدیک یہ ضروری تھا کہ حکمران دیانتدار ہوں اور عوام کی فلاح و بہبود کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ کنفیوشس کے فلسفے میں انسانی اقدار کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ انسانیت، اخوت، رواداری، محبت اور دیانتداری کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر انسان اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھائے تو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ان کے خیالات میں دو بڑے اصول تھے۔ پہلا، انسانیت اور محبت۔ ہر فرد کو دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ دوسرا، اخلاقی کردار۔ ایک اچھے انسان کو سچائی، ایمانداری اور محنت سے کام لینا چاہیے۔ کنفیوشس کے خیالات کی مقبولیت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی اور وہ چین کے تعلیمی اور حکومتی نظام میں شامل ہو گئے۔ بہت سے حکمرانوں نے ان کے اصولوں کو اپنایا اور ان کے مطابق حکومت چلائی۔ کنفیوشس کے خیالات کی جدید دنیا میں بھی بہت اہمیت ہے۔ ان کے فلسفے کو آج بھی چین، کوریا، جاپان اور دیگر ایشیائی ممالک میں بڑی عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات نہ صرف ایک خاص دور تک محدود رہیں بلکہ آج بھی جدید دنیا کے لیے سبق آموز ہیں۔ ان کے نظریات آج کے معاشرتی، اخلاقی
اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کنفیوشس نے اپنی زندگی اخلاقی اصولوں کی ترویج اور مثالی معاشرے کے قیام کے لیے وقف کر دی۔ کنفیوشس ایک عملی شخص تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف سرکاری عہدوں پر کام کیا۔ وہ ایک مشیر، منصف اور وزیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے تھے، تاہم ان کی اصلاحات کو ہمیشہ کامیابی نہیں ملی، کیونکہ بعض حکمرانوں کو ان کی تعلیمات زیادہ سخت محسوس ہوتی تھیں۔ آخر کار کنفیوشس نے سیاست چھوڑ کر تدریس پر توجہ مرکوز کی اور شاگردوں کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ کنفیوشس نے کوئی کتاب خود نہیں لکھی، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو مختلف کتب میں محفوظ کیا۔ کنفیوشس کی تعلیمات کا چین اور دیگر مشرقی ممالک جیسے جاپان، کوریا اور ویتنام پر گہرا اثر پڑا۔ ان کے اصولوں کو چینی حکومت اور تعلیمی نظام میں شامل کیا گیا اور کنفیوشس ازم کو ریاستی نظریہ کے طور پر اپنایا گیا۔ ان کے خیالات نے دنیا بھر میں اخلاقیات، تعلیم اور حکمرانی کے اصولوں کو متاثر کیا۔ کنفیوشس 479 قبل مسیح میں وفات پا گئے، لیکن ان کی تعلیمات صدیوں تک زندہ رہیں۔ ان کے شاگردوں اور پیروکاروں نے ان کے نظریات کو آگے بڑھایا اور کنفیوشس ازم کو ایک عظیم فلسفے کی حیثیت سے دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا۔ آج بھی کنفیوشس کو ایک عظیم معلم، مصلح اور فلسفی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.